ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات وأولئک لهم عذاب عظیم۔ امیر محترم جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، محترم حاضرین و سامعین، کئی ہفتوں کے وقفے کے بعد، کئی ہفتوں کے ناغے کے بعد پھر سے ہم شبہات کے فتنے سے متعلق اپنے درس کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اخلاص اور استقامت دے، ان دروس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ عطا فرمائے۔ خوارج پر گفتگو جاری تھی۔ خوارج اور خارجیت، اس کے تعارف میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، اور ہمارے سامنے اس سلسلے کی متعدد کتابوں میں سے میں نے ایک کتاب کا انتخاب کیا، فیصل بن قزار الجاسم کی حقیقت الخوارج فی الشرع و عبر التاریخ۔ شریعت میں خوارج کی حقیقت کیا ہے اور تاریخ میں مختلف ادوار میں ان کا کردار کیا رہا۔ ہمارا اصل مقصد اس درس میں خوارج کے تعارف کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ موجودہ دور میں خارجیت کے فتنے کے جو جراثیم پائے جاتے ہیں، اس کی فکر کے جو اثرات مسلمان گروہوں میں موجود ہیں، ہم اس کی شناخت اور معرفت حاصل کریں تاکہ اپنے نوجوانوں کو اور اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ چنانچہ اس ضمن میں تمہیدی طور پر خود صاحب کتاب نے ابتدا میں خارجیوں کے تعارف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کیے ہیں۔ پچھلے درس میں بعض حدیثوں کو پیش کیا گیا تھا، میں انہی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے چند اور حدیثیں پیش کی ہیں۔ بہت ساری حدیثوں میں سے یہ منتخب مضبوط روایتیں انہوں نے نقل کی ہے۔ اس سے پہلے غالباً حضرت زید بن وہب الجہنی کی حدیث کا تذکرہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں خوارج کی حضرت علی کی روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اس میں عمومی صفات کے ساتھ ایک اور جملہ جو دوسری روایتوں میں نہیں ہے، خوارج کے بارے میں کہا تھا کہ سیخرج فی آخر الزمان قوم، کہ آخر زمانے میں ایک ایسی قوم خروج کرے گی، نکلے گی، ظہور پذیر ہوگی، احداث الاسنان، جو عمر میں، اسنان سن کی جمع ہے عمر میں کم ہوں گے، نئے ہوں گے، یعنی کم عمر۔ و صفحاء الاحلام، احلام حلم کی جمع، عقل کے اعتبار سے بے وقوف ہوں گے، یعنی کم عمر کم عقل۔ اسی بنیاد پر اہل علم نے کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عقل کی پختگی کے لیے تجربہ کار ہونا، صاحب علم ہونا، اور ایک پختگی تک، تجربات سے گزرنے کے بعد، ایک پختگی تک پہنچنے کے بعد اس کے بارے میں یہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ اس کی عقل اور شعور پختہ ہو گئے۔ اس کے بعد کہا تھا کہ وہ سب سے بہترین بات کہیں گے، یقولون من قول خیر البریہ، لوگوں کے مقابلے میں بہترین سب سے اچھی بات کہیں گے۔ اب یا تو قرآن کی بات کہیے، یا یوں کہیے کہ ظاہر میں ان کی باتیں بڑی خوبصورت، پرکشش، اچھی ہوگی، شریعت کے مطابق نظر آئے گی، لیکن باطن میں اس میں اتنی ہی خباثت ہوگی۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچئے کہ بعض مرتبہ ہمارے یہاں کچھ علماء، جیسے آپ بعض روافظ، بعض اہل بدعت کی تقریریں سنیے، ان کے علماء یا ان کے خطبہ یا کچھ ایسے لوگ جو اپنے کسی اور فن کے ماہر ہوتے ہیں، ان کی تحریر اور تقریر بڑی پرکشش، بڑی پرلذت، اور ایسی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا، سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کل کے درس میں بھی تھوڑی سی اس طرح کی بات آئی تھی کہ یہ بات ذہن نشین رہے
ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو ہم کمتر سمجھیں گے، ان کی قرت روزے کے سامنے اپنی قرت اور روزے کو کمتر سمجھیں گے، لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں کہا کہ وہ کم عمر ہوں گے، کم عقل ہوں گے، باتیں بڑی بہترین کریں گے، بہت زبردست، تو لذت تقریر سے اور اچھی گفتگو سے صرف متاثر نہ ہوا جائے۔ بات صرف اچھی ہو یہ کافی نہیں ہے، سچی ہونا بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی سچی بات کو پیش کرنے والا پیش کرنے میں جھوٹی بات کو پیش کرنے والے کے مقابلے میں اتنا مضبوط نہیں ہوتا، لیکن یہ سننے والے کا کام ہے کہ محض زور بیان سے متاثر ہو کر غلط اور باطل بات کو قبول نہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں ہم یوں ہی سرسری طور سے غور نہ کریں۔ خوارج کی جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ان کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کی باتیں بیان کرتے ہیں، اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں خود بخود سمٹی ہوئی نظر آئے گی اگر ہم تفصیل میں جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان حدیثوں کی روشنی میں علماء کرام نے خوارج کی جو صفات اور پہچان بیان کی ہیں وہ بڑی طول طویل ہے، اور وہ احادیث رسول اور خوارج کی تاریخی جو کارکردگیاں ہیں ان کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں۔ لہذا بہت غور سے سنیں کہ وہ بڑی میٹھی اور بہترین بات کریں گے۔ قرآن یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، لیکن یہ ان کی گلے سے آگے نہیں بڑھے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، ایسے لوگوں سے جب تمہاری ملاقات ہو، ملو، سامنا ہو، تو ان سے متاثر مت ہو جاؤ، ان کے پیچھے مت چلنے لگو، ان کی کلپس اور تقریریں سن کر اسے لائک مت کرو، بلکہ فَإِنَّ فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو۔ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ جو انہیں قتل کرے گا ان کے قتل کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے پاس اجر ملے گا۔ اب یہ قتل کرنا بھی صحابہ کرام اور ان مومنوں کے سے خطاب ہے جو اس کی قوت رکھتے ہیں، طاقت اور قوت تنفیذ رکھتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس یہ قوت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، تو یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے بعد زید بن وہب جوہنی کی ایک روایت تھی، اس میں تقریباً اسی مضمون کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں کہا گیا کہ جو لشکر ان سے قتال کرے گا اور ان کو نقصان پہنچائے گا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے لیے ایسے اجر و ثواب کا وعدہ ہے کہ اگر وہ جان جائیں کہ کیسا کیسا بہترین فیصلہ اور اجر و ثواب ان کو ملنا ہے، تو وہ عمل کے مقابلے میں اسی عمل پر تکیہ کر لیں۔ مطلب یہ کہ وہ ایسا سمجھیں کہ ہم نے یہ اتنا بہترین عمل کیا کہ یہی عمل آخرت میں ہماری کامیابی کے لیے کافی ہوگا۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی بتائی بعد میں، گویا یہ مخصوص گروہ جو اس وقت پیدا ہوگا کہ ان کے درمیان ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا بازو تو ہوگا لیکن ذراع نہیں ہوگا۔ بازو تو ہوگا، یہ ذراع بیچ کا حصہ نہیں ہوگا، اور اس کے سرے پر جو ہے وہ عورتوں کا جو پستان ہوتا ہے اس کے سرے کی طرح ابھرا ہوا حصہ گوشت ہوگا، جس پر کہ کچھ سفید بال ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں تک شاید ہم نے پڑھا تھا، مجھے کچھ شک ہوا، اس لیے میں نے پیچھے کی دو روایتوں کا کچھ خلاصہ پیش کیا۔ نمبر 6 پر انہوں نے کہا حضرت عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان الحروریہ لما خرجت، وہ بیان کر رہے ہیں ابھی رافع، عبید اللہ ابن ابی رافع، کہ حروریہ خوارج کا کئی نام ہے، شاید آگے انہوں نے کہیں ذکر کیا ہو، خوارج کو کئی نام سے پکارا جاتا ہے، اس میں سے ایک نام ہے حروریہ۔ حرورہ ایک مقام تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف اور خروج کرنے کے بعد یہ لوگ وہاں جا کر ٹھہرے تھے، اس مقام پر جس کا نام حرورہ تھا۔ یہ کوفہ سے قریب ہے، کوفہ کے ایک پہلو میں ہے، کوفہ سے قریب ہے، چنانچہ ان کو اس کی طرف نسبت کر کے حروری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک نام شرات ہے، بیچنے والے، خریدنے اور بیچنے والے، شراء، بیع و شراء جو کہا جاتا ہے اس سے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کے بدلے میں جنت خرید لیا، جو قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
تو کہہ کہ جنت کے بدلے میں ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اس لیے ان کو شراک بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک نام الشکاکیہ ہے کہ یہ عمارت کے سلسلے میں شک کرنے والے۔ ان کا ایک نام اہل النہروان ہے، نہروان والے، کیونکہ نہروان کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا اور ان کو جو ہے قتل کیا، شکست دی تھی۔ اور بھی 2-3 نام ہیں۔ پھر ان کے فرقے ہیں، میں صرف یہی تذکرہ کر دوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کے 18 فرقے ہیں۔ امام اسفرائینی کہتے ہیں کہ 20 فرقے ہیں، اور بعض لوگوں نے اور بھی 18، 20، کسی نے 25 تک کہا۔ ان کے اتنے فرقے ہیں۔ یہ جو فرقے بنے آپس میں کچھ اختلافات اور بعض اصولوں میں تفریق کی وجہ سے، ان فرقوں میں سے ایک اباضیہ ہے۔ ہاں، یہ نام ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے کچھ نیا ہو، یا ہمارے ہاں چونکہ اس کا تذکرہ نہیں ہوتا تو لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ ابھی ازارقہ حدیثوں میں ہی اس کا تذکرہ، آگے روایتوں میں تذکرہ آئے گا۔ عبداللہ بن نافع ازرق کی طرف نسبت کر کے اس میں سے ایک گروہ بنا ازارقہ۔ ہاں، ایسے اور بھی کئی نام ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہاں جو استعمال ہوا حروریہ، اس بنیاد پر یہ تھوڑی سی تشریح کی کہ حروریہ جب نکلے وَهُوَ مَعَ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ یہ ابو رافع جو ہیں، ابن ابو رافع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ قالو، تو ان حروریوں نے کہا، خوارج نے کہا، لا حکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا، فیصلہ حکم صرف اللہ کا ہوگا اور حکم فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ قال علی، تو جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو فرمایا کلمۃ حق ارید بها باطل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ضرب المثل کی طرح مشہور ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے۔ حضرت علی نے کہا، خوارج نے جو بات کہی تھی کس پس منظر میں کہی تھی؟ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اختلاف کے تصفیے کے لیے اپنی جانب سے ایک حکم مقرر کیا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو۔ حضرت عمرو بن عاص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی طرف سے تھے۔ تو خوارج کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے انسانوں کو حکم کیسے بنا لیا، انسانوں کو حکم کیسے بنا لیا؟ ایسا کر کے آپ نے شرک کیا، کفر کیا، اور یہ حکمین پر راضی ہونے والے صرف امیر معاویہ اور حضرت علی نہیں، ان دونوں حکم اور تمام صحابہ اور ان سے متعلق جتنے لوگ موجود تھے ان سب کو یہ کافر کہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بات حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے، اور یہ جو حکم کا مقرر کرنا اختیار کیا تھا، اسی کے تناظر میں یہ بات کہی تھی، لا حکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ یہ اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں۔ آج کل جو تحریکی ہیں، تحریکیوں میں جب میں تحریکی کہتا ہوں تو جو کئی فرقے جو آج انقلاب کی بات کرتے ہیں، سیاسی اسلام کی بات کرتے ہیں، اس میں اخوانی، قطبی، سروری، اور پھر ہمارے ہاں جماعت اسلامی اور ان کے جو بغل بچے ہیں، ہاں، وہ سارے لوگ مراد ہو جائیں گے۔ یہ تحریکی بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں کہ جس شخص نے حکومت و سیاست کے معاملے میں اگر کوئی دوسرا قانون اختیار کیا، کسی کو حکم بنایا، تو اس نے کفر کیا۔ ہم اس کا جائزہ آگے لیں گے کہ ان کی یہ بات کہاں تک درست ہے۔ بعض حالتوں میں یہ عمومی طور سے نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر یہاں دیکھا جائے تو میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج سے مناظرہ کیا تھا، اور کئی 2 لاکھ کے 4 لاکھ لوگوں نے توبہ کر کے واپس رجوع کر لیا تھا۔ اس میں ان کے اسی اعتراض کا پہلا جواب، 3 سوال کیا تھا انہوں نے، تو پہلا اعتراض یہ کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حکم نہیں مانا جا سکتا۔ حضرت ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ، اس روایت سے ہٹ کے میں ان کے استدلال کا کھوڑ بتا رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ حکومت اور مسلمانوں کی جماعت کا معاملہ اہم ہے یا میاں بیوی کا معاملہ اہم ہے؟ کہا حکومت اور جماعت کا۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے جھگڑے کو سلجھانے اور اس کا تصفیہ کرانے کے لیے قرآن مجید میں حکم دیا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک حکم، وہ پروسیجر بتایا کہ بیوی کو کس طریقے سے سمجھائے بجھائے، ضرورت پڑنے پر ہلکی مار مارے، بستر الگ کرے، ہاں، اور پھر اس کے بعد بھی بات نہ بنے تو مرد کے گھر سے ایک حکم، ہم اس کو اپنی زبان میں پنچ کہہ لیں، فیصل کہہ لیں، ثالث کہہ لیں، تو ایک حکم آدمی کے گھر سے، ایک حکم خاتون یا بیوی کے گھر سے،
دونوں کو بلا لو اور آپس میں بات چیت کرا کے تصفیہ نکال لو، اللہ تعالیٰ کوئی راہ پیدا کر دے گا اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ قرآن نے کہا۔ حضرت ابن عباس نے خارجیوں کو جواب دیا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ حکومت کے معاملے میں حضرت علی، حضرت معاویہ نے رضی اللہ عنہما حکم بنایا، تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ کافر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا ہے کہ بیوی اور شوہر کے بیچ کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم مقرر کرو۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ خود کفر کا حکم دے رہا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کا علم انتہائی گہرا، مضبوط، جڑوں والا تھا۔ ہم لوگوں کا علم شاخ پتیوں کے میں گھومتا ہے۔ تو اللہ، حضرت ابن عباس کا یہ جواب کتنا زبردست۔ پھر ایک اور بھی انہوں نے دلیل دی کہ قرآن میں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ کیا ہے، وَيَحْكُمُوا، جب اگر کوئی حاجی حالت احرام میں شکار کر بیٹھے تو اس کو دم دینا ہوگا۔ کون سا دم دینا ہوگا؟ تو کون سا جانور اس نے مارا ہے، شکار کیا ہے، اس اعتبار سے دو حکم اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو شکار کے بدلے میں کس بات کا، کس جانور کا دم دینا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ حکم بناؤ۔ تو کیا تمہارے اعتبار سے یہ کفر ہے؟ یہ حکم بنانا، فیصل بنانا، جو فیصلہ کر رہے ہیں، اصل فیصلہ تو معاملے کو دیکھ کر کیا جائے گا انصاف کے تقاضے کے مطابق، اور انصاف کا تقاضا یا انصاف کہاں سے ہوگا؟ قرآن و حدیث سے ہوگا۔ تو اگر کوئی حکم، قاضی، فیصل، پنچ مقرر کیا جاتا ہے اور اس کو یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو یہ کوئی غلط نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ خارجیوں نے یہ بات نہیں سمجھی۔ اب یہ ایک چیز سامنے رکھیے، خارجیوں کی سمجھ، حضرت ابن عباس کا جواب، اور آج کے ہمارے ہاں تحریکیت کے نام پر ہمارے نوجوان کوئی بھی حکومت کا کوئی معاملہ فیصلہ ہوتا ہے جس کی وہ مخالفت کرتے ہیں، ان کے آج کل جو جمہوریت چلتی ہے نا، جمہوری مزاج، ہر انسان اپنے اپنی رائے پیش کرے، یہ جمہوریت کے مزاج نے دراصل خارجیت کے مزاج کو تقویت دی ہے۔ اسلام میں یہ کہیں نہیں ہے۔ اس طرح سر عام چلتے چلتے زبان سے، اخبار سے، عرب سے، اس کے آخر میں انہوں نے بیان کیا ہے کتاب کے آخر میں کہ موجودہ دور میں خارجیت کی علامتیں اور صفات کس کس شکل میں پائی جاتی ہیں۔ بڑا پیارا باب ہے اور تھوڑی لمبی گفتگو ہے، انشاءاللہ ہم وہاں دیکھیں گے۔ تو حضرت علی سے انہوں نے کہا کہ خوارج کہتے ہیں لا حکم الا اللہ، یہ حروری کہتے ہیں حکم نہیں ہے مگر اللہ کا۔ قال علی کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ بات سچی ہے لیکن اس سے مراد باطل لی گئی ہے۔ سچ بول کر مقصد باطل کا ہے، غلط چیز کا ہے، حق بول کر باطل مراد لیا گیا ہے۔ آج کل ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ کہتے صحیح بات ہیں لیکن مقصد غلط ہوتا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، پہلے کہا کہ انہوں نے جو بات کہی، الفاظ یا بات تو سچی ہے لیکن ان کا مقصد جس چیز پر وہ فٹ کر رہے ہیں، جو استدلال کر رہے ہیں، وہ غلط ہے، باطل ہے۔ اس کے بعد آپ نے حدیث پیش کی، کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف اناسا انی لاعرف صفتهم فی هؤلاء یقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم واشار الى حلقه۔ ایک صحابی رسول، اب اللہ کے رسول کی تشریح کر رہے ہیں جو اب تک حدیثیں سنیے، دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی صفت بیان کی ہے، پہچان بتائی ہے۔ میں اس صفت کو، ان کی صفت کو ان لوگوں میں دیکھ رہا ہوں۔ انی لاعرف، میں پہچان رہا ہوں صفتہم، ان کی صفت، جن لوگوں کی اللہ کے رسول نے صفت بیان کی، فی ہؤلاء، ان لوگوں میں، یقولون الحق بألسنتہم، ان کی صفت کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی زبان سے حق بات کہتے ہیں لیکن لا یجوز ھذا منہم، لیکن ان کے اندر اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ وہ اشارہ الی حلقہ، اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ زبان سے تو سچی بات کہتے ہیں لیکن ان کی یہ بات اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ من ابغض خلق اللہ الیہ، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ مبغوض لوگ ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ ایک مومن بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ ہم ان اوصاف سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ صفات جن کے اندر ہوگی وہ اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے برے اور بدترین ہوں گے۔ اب یہ ایک بات دماغ میں رہے، کل کی گفتگو میں آئی تھی بات کہ عقیدے کا بھی کی بدعت بھی ہوتی ہے اور عمل کی بھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوارج کی یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہے، کچھ صفات ممکن ہیں
کہ ایک ہی آدمی میں ساری صفات موجود ہو ایسا ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں میں عقیدہ اور پھر پوری دوسری صفات ہوں، اور بعض میں کچھ صفات ہوں گی کچھ صفات نہیں ہوگی. کچھ صفات بھی اگر آ گئی، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 خصلتیں کسی شخص میں ہوگی تو پکا منافق، اگر ایک ہوگی تو منافقت کی ایک علامت ہوگی اس کے اندر. بات کرے تو جھوٹ بولے گا، جھگڑا کرے تو گالی دے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دیا جائے تو امانت کی میں خیانت کرے. تو ایک ہوگی تو وہ ایک علامت ہوگی. اب یہ عملی نفاق کی بات ہے، میں سمجھانے کے لیے بطور مثال میں نے پیش کیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی انتہائی مبغوض مخلوق ہوگی. منہم اسود، ان میں ایک سیاہ آدمی ہوگا جس کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ میں ایسا ہوگا جیسے بکری کا تھن، او حلمت و ثدی، یا پھر تھن کا سرا، سر پستان جس کو کہتے ہیں حلمہ، سر پستان کی طرح ہوگا معاملہ. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. نمبر 7 پر انہوں نے حدیث پیش کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بعدی من امتی او سیکون بعدی من امتی. دونوں میں سے کوئی الفاظ کہا، معنی دونوں کا ایک ہے کہ میری امت میں، میرے بعد میری امت میں قوم، ایک قوم ہوگی، یقرؤون القرآن، قرآن کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، لا یجاوز حلاقیمہم، ان کے حلقوں، حلق سے تجاوز نہیں کرے گا قرآن. یہ بہت بار بار یہ صفت بیان کی جاتی ہے. اس میں تنبیہ ہے. ہم لوگ کسی کو، میں نے کل کے درس میں کہا کہ اگر کسی کو ہم دیکھیں کہ بہت قرآن پڑھ رہا ہے، بہت نماز پڑھ رہا ہے، مسجد پکڑا ہوا ہے، تسبیح کے دانے گھما رہا ہے، تو عام اور ایک عمومی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں تصور یہ ہوگا کہ بڑا دیندار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن خوب پڑھیں گے لیکن بے دین ہوں گے، دیندار نہیں. تو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیں ایسے لوگوں سے. منہج دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، ان کا طرز اور دین کا مزاج دیکھیں. یہ کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں رکھی، متنبع کیا، یہ یوں ہی بیان کر دیا آپ نے، بلا وجہ بیان کیا ہے. اس کی ہمیں ضرورت ہے، قیامت تک کے لوگوں کو ضرورت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا سنت و تعلیمات کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ قیامت تک کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے. اور جو مسائل کا حل بیان کیا گیا، جب بیان کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ اختلافی بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول اللہ کی صحیح حدیثیں ہیں. ہاں، یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ ثم لا یعودون فیہ. یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے کمان، تیر جو ہے شکار کو چھید کر باہر نکل جاتا ہے. ثم لا یعودون فیہ، پھر وہ اس میں واپس نہیں پلٹیں گے. ہم شر الخلق والخلیقہ، مخلوق اور خلق اور خلیقہ میں سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے. ہاں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ پھر دوبارہ نہیں پلٹیں گے، یعنی اسلام سے اس طرح نکلیں گے کہ پھر انہیں توفیق نہیں ملے گی کہ واپس پلٹیں. شروع میں کچھ لوگوں نے توبہ کی، لیکن یہ خروج کا ایک مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ واپس نہیں پلٹیں گے، یعنی اپنی بدعت سے اس میں داخل ہو جانے کے بعد نکلیں گے نہیں. عموماً یہی ہوگا. عن سیرین ابن عمرو عن یسیر ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال، یسیر ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے ان سے پوچھا، حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الخوارج، کیا آپ نے خوارج کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے؟ فقال سمعتہ، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے. واشار بیدہ نحو المشرق، اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے مشرق کی طرف اشارہ کیا. مکہ مدینہ سے مشرق کی طرف وہ عراق کا علاقہ پڑتا ہے جس میں کوفہ وغیرہ آتا ہے، جو فتنوں کی سرزمین رہی ہے اور ہے. ہاں، قال سمعتہ واشار بیدہ نحو المشرق. قوم یقرؤون القرآن بألسنتہم لا یعدو تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. یہ جملہ بار بار گزرا، اس لیے آگے بڑھتے ہیں. 90 نمبر پر ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، ثم یخرج الناس من قبل المشرق، پھر مشرق کی سمت سے کچھ لوگ نکلیں گے. وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، قرآن پڑھیں گے جو ان کی حلق سے آگے نہیں بڑھے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. ثم لا يعودون فیہ حتی یعود السہم الی فوقہ، پھر وہ اس کی طرف پلٹیں گے نہیں یہاں تک کہ تیر جو ہے اپنے سوفار کی طرف، فوق کا ترجمہ دیا ہے سوفار،
سوفار کی تشریح انہوں نے حاشیے میں کی ہے کہ تیر کا وہ نچلا حصہ جس میں گڑھے جیسا ہوتا ہے اور وہ تانت میں لگا کر کھینچا جاتا ہے، تو وہاں تک کی طرف لوٹیں گے نہیں۔ قیل ما سیماہم، یہاں اس حدیث میں یہ ایک جملہ زائد ہے، اس لیے میں نے یہ حدیث بھی پڑھی کہ ان کی علامت کیا ہوگی، پوچھا گیا کہ ان کی کیا علامت ہوگی، تو آپ نے ایک پہچان ان کی یہ بتائی، سیماہم التحلیق او قال التسبید، ان کی پہچان تحلیق ہوگی، سر کو مونڈ دینا، یا تسبید کا معنی ہوتا ہے بال کو اکھیڑنا۔ یہ جو بہت زیادہ دینداری کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض مرتبہ، تو وہ اپنے انتہائی درجے میں یہاں جاتے ہیں کہ اپنے بال کو مونڈ دیتے ہیں۔ تو خوارج کی ایک علامت بال کا مونڈنا دیگر چیزوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں، ہاں بعض ایک میرا خیال ہے نواب صاحب کا، نواب صدیق اعظم خان نے کہہ دیا کہ حلق نہیں کرانا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی علامت بتائی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بذات خود جب انہوں نے یہ سنا کہ غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی غسل سے خالی نہیں رہنا چاہیے، ایک معمولی سی جگہ بھی، تو انہوں نے کہا کہ تب سے میں نے بالوں سے دشمنی کر لی، اپنا بال صاف کر لیتے تھے اس ڈر سے کہ بالوں کی وجہ سے کہیں غسل وغیرہ میں جو ہے وہ پانی پہنچنے سے رہ نہ جائے، تو طہارت مکمل حاصل ہو۔ تو یہ پوری خارجیت نہیں ہے، لیکن خوارج کی ایک علامت ہے جو عام طور سے ان کے ہاں پائی جاتی ہے، لیکن یہ بہت ضروری بھی نہیں ہے۔ نمبر 10، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینشأ نشء یقرؤون القرآن، کہ ایک گروہ پیدا ہوگا جو قرآن تو پڑھیں گے اور ان کی گلہ حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، کلما خرج قرن قطع، جب بھی ان میں سے کوئی گروہ نکلے گا خروج کرے گا کاٹ دیا جائے گا۔ ہاں کوئی بھی مطلب یہ کہ خوارج پیدا تو ہوتے رہیں گے، یہ فتنہ اٹھاتے رہیں گے، لیکن ان کی جڑ بنیاد کاٹ دی جاتی رہے گی، بار بار پیدا ہوں گے اور ان کو مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا۔ قال ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنے کے بعد فرمائی کہ سمعت رسول اللہ کے رسول کی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پہلے والی بات بھی حدیثی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ثم کلما خرج قرن قطع اکثر من 20 مرہ، جب بھی کوئی جماعت ان میں سے ابھرے گی تو اس کو کاٹ دیا جائے گا 20 سے زائد مرتبہ، یعنی یہ بار بار بات ہوگی۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے زمانے میں جو خارجی پیدا ہوئے اللہ کے رسول کے بعد میں، صرف وہی نہیں بلکہ 20 سے زائد مرتبہ۔ یہاں اس کتاب میں انہوں نے تاریخ میں خروج مسلمانوں کے خلاف، مسلم حکومت کے خلاف خروج کے مختلف واقعات نقل کیے ہیں، پورے پرانے ادوار، تاریخ کے ادوار سے لے کر آج کے دور تک، ہمارے حال اور ماضی قریب کے واقعات بھی ایک عنوان قائم کیا کہ جدید دور میں اس کی مثالیں، تو اسے بھی نقل کیا۔ تو یہ خروج ہوتا رہے گا 20 مرتبہ سے زیادہ، حتیٰ یخرجوا فی اعراضہم الدجال، یہاں تک کہ ان کے اعراض کی جگہ بعض حدیثوں میں بقیتہم ہے کہ ان کے آخر میں دجال نکلے گا۔ مطلب یہ کہ خوارج کا خروج صرف ابتدائی دور میں ہو گیا اور ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ مختلف ادوار میں سر اٹھاتے رہیں گے، ان کی مختلف شکلیں اور مختلف گروہ مختلف ادوار میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ آگے فرمایا یہ روایت جو ہے یہ ابن ماجہ کی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ 11 حضرت علی کی ایک روایت ہے، پچھلی روایتوں کی طرح ہے، اس کے اخیر میں یہ ہے کہ ان سے قتال کرنا، جنگ کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، خارجیوں کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں۔ اگر معلوم پڑ جائے کہ ان کے اندر خارجیت ہے تو سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان سے قتال کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور اس میں اجر و ثواب ہے، تو ان کی حمایت کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ کیسا ہوگا؟ آج ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہمارے زمانے کے خارجی کون کون سے لوگ ہیں، اور پھر ان کو پہچاننے کے بعد اگر ہم قتال نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کو لائک نہیں کرنا چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ اس معاملے میں بڑی غفلت میں ہیں۔ آگے کی ایک روایت ہے، حضرت ابو غالب کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، اس حدیث میں ہی ہے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول، وہ کہتے ہیں
ان سے روایت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں وخرجت خارجۃ بالشام فقتلوا، حضرت ابو غالب کہتے ہیں کہ شام میں خروج کرنے والی ایک جماعت نکلی اور ان کو قتل کر دیا گیا، فَأُلْقُوا فِي جُبٍّ أَوْ بِئْرٍ أَوْ فِي بِئْرٍ، مار کر ان کو ایک کنویں میں، اب وہ لفظ جب کہا یا بیر دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ قال فاقبل ابو امامہ رضی اللہ عنہ وانا معه، حضرت ابو غالب کہتے ہیں کہ ابو امامہ جو صحابی رسول ہیں، ابو امامہ ان لاشوں کی طرف متوجہ ہوئے اور میں ان کے ساتھ تھا، یہ تابعی ہیں وہ صحابی ہیں، میں ان کے ساتھ تھا، حتی وقف علیہم ثم بکا، صحابی رسول ان لاشوں کے پاس کھڑے ہوئے اور رونے لگے، ثم قال، پھر کہا سبحان اللہ ما فعل الشیطان بهذه الامہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، شیطان نے اس امت کے ساتھ کیا کیا، امت محمدیہ کے افراد ہیں لیکن ایسی گمراہی کے شکار ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں صحابی رسول۔ کلاب النار کلاب النار کلاب النار ثلاثا، 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں۔ ہاں، شر قتل تحت ظل السما، یہ آسمان کے نیچے سب سے بدتر، سب سے برے مقتول ہیں۔ یہاں انہوں نے جو کتے کا لفظ کہا، ہاں، تو علامہ مناوی کی شرح انہوں نے حاشیے میں نقل کی کہ انہیں کتا کیوں کہا گیا، جہنم کا کتا، یہ کہا اس لیے کہا گیا کہ یہ کتے جس طرح بھونکتے ہیں جہنم میں اسی طرح بھونکیں گے، یا یہ معنی ہے کہ وہ جہنمیوں کے بیچ بھی ایسے ہی حقیر اور کمتر ہوں گے جیسے دنیا کی مخلوقات میں لوگوں کے نزدیک کتوں کا درجہ حقیر ہوتا ہے۔ ہاں، کما ان الکلاب، جانوروں میں سب سے زیادہ حقیر اور خسیس مانا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگوں کو کسی انسان کو اگر برا بھلا بولنا ہوتا ہے تو کتا کہہ کے پکارا جاتا ہے، یہ مقصود ہوتا ہے کہ ہم اس کو کم درجے کا بتا رہے ہیں۔ ہاں، چنانچہ اب ان کو جو کتا بولا گیا اور ان کو کلاب النار بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیوں بنایا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شارحین کہتے ہیں کہ مومن اور ایک خارجی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ستر پوشی کرتا ہے، رحم اور نرمی برتتا ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، جہنم کے کتے خارجیوں کو کہا گیا، کیوں کہا گیا، آگے آ رہا ہے یہ مومن اور خارجی کا موازنہ۔ ایک مومن دوسروں کے لیے اگر عیب جانتا ہے، برائیاں جانتا ہے تو چھپاتا ہے، ڈھانکتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے۔ اس کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جا رہی ہے تو اس کا دفاع کرے گا۔ ہاں، یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ صحابہ اور اہل ایمان ایسے ہی ہوتے تھے۔ ہاں، یسر ویرحم، اور رحم کرتا ہے، ویرجو المغفرۃ والرحمہ، اور مغفرت، بخشش اور رحمت کی امید رکھتا ہے دوسروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کر کے۔ اس کے بالمقابل والمفتون الخارجی، وہ خارجی جو فتنے میں مبتلا ہے، یہتک ویعیر ویخنط، کہ وہ جو ہے لوگوں کی عزتوں کو، تقدس کو، عزت کو پامال کرتا ہے، لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے ان کی عزت پر اور ان کو عار دلاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی کسی سے واقعی میں سرزد ہوئی تو مومن عار نہیں دلاتا۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے، بعض واقعات ہم جانتے ہیں نا، ہاں، فلاں صحابی سے یہ خطا ہو گئی، بعد میں اصلاح کر لی۔ زنا کرنے والوں سے زنا ہوا، حضرت خالد بن ولید کا ایک جملہ ملتا ہے، اللہ کے رسول نے فوراً سرزنش کی، جب ان کو رجم کیا جا رہا تھا تو انہوں نے خون کا چھینٹا آیا، حضرت خالد بن ولید نے کچھ سخت جملہ کہہ دیا، اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ تم نے ان کو برا کہا، یہ جو دونوں پہاڑیاں ان کے بیچ کے لوگوں کی اگر میں اس کی توبہ بانٹ دی جائے تو لوگوں کی بخشش ہو جائے۔ ایسے 1-2 واقعات ہوئے اور فوراً اصلاح کر دی گئی۔ اس کے علاوہ آپ مثال نہیں پائیں گے کہ صحابہ یہ کہتے ہوں، حاتب نبی بلتا کو کبھی خطاب کر کے کہا، ارے تم وہی تھے نا جنہوں نے خط لکھ کر مکہ والوں کو جو ہے خبر کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے خلاف، تمہارے تعلق سے یہ آیت نازل کی۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اجازت دو، گردن مار دو، یہ منافق ہو گیا، اس نے اللہ اور رسول کی خیانت کی ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی اس طرح طعنہ نہیں دیا، لیکن ہمارے یہاں کوئی ایک بھی نہیں ہوتا جو شاید طعنہ دینے سے رکے، کسی کی کوئی برائی معلوم پڑ جائے۔ تو یہ خارجی جو ہیں کیا کرتے ہیں، یہ خارجیت ہے۔ ہمارے عمل میں ہم کتنے بھی بڑے قرآن حدیث کے ماننے والے بنے، یہ کچھ اوصاف ہمارے یہاں گمراہی کے ہیں، مومنانہ شان نہیں ہے، خارجیت ہے۔ کسی کا کوئی عیب معلوم پڑ جائے گا،
ابھی ہمارے یہاں تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو عیب ہوتا بھی نہیں ہے لوگ بیان کرتے ہیں، جو ہے نہیں وہ بیان کریں آپ، اور جو نہیں ہے وہ بیان کریں تو اور برا ہے، تو اس کی بے عزتی کرنا، عار دلانا اور پھر نا امید بننا اور بنانا، یہ خارجیت ہے۔ وَهَذِهِ أَخْلَاقُ الْكِلَابِ وَأَفْعَالُهُمْ، یہ جو روش ہے نا، یہ کتوں کے کام اور ان کے افعال ہیں، کتوں کی عادت ہے، ہاں، بے عزتی کرنا، حقیر اور خسیس چیزوں کو سر عام لوگوں کے سامنے پھیلانا، چیخنا چلانا، کتا اور کتیا جو ہے لوگوں کے سامنے جو حرکتیں کرتی ہیں۔ فَلَمَّا قَلَبُوا عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، تو جب یہ اللہ کے بندوں پر دنیا میں یہ لوگ پل پڑے، خارجی کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو مسلمانوں کو کافر کہنا، مسلمانوں کی مخالفت کرنا، امراء اور حکام کے خلاف کہنا، اور خاص طور سے علماء کو نشانہ بنانا۔ آگے اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ مضمون لکھا، عنوان قائم کیا کہ خارجیت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے حکام اور ائمہ اور علماء کو نشانہ بنانا۔ آج یہ ہمارے ہاں بالکل عام اور کامن ہے خارجیت کی یہ صفت، وہ تحریکیوں میں نہیں، اہل حدیثوں میں خارجیوں کی یہ صفت، علماء اور ائمہ کو نشانہ بنانا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں یا کسی خاص پس منظر میں کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ کتاب ہے، ایسی 20 کتاب آج آپ کو مل جائے گی مارکیٹ میں جو خوارج کی علامت بیان کرتی ہے۔ ہاں، ابھی اس میں آپ کو یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ ملے گی، حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو جس طرح یہ جو ہے لوگوں پر کتوں کی طرح پل پڑتے ہیں، بھونکنے لگتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، کتا جو ہے کوئی نیا آدمی آ گیا تو کس طرح بھونکتا ہے، ایسے یہ اللہ کے بندوں پر بھونکتے رہے، خارجی بھونکتے ہیں۔ آج دیکھیے کوئی واقعہ ہوا، ابھی اس کی تحقیق نہیں کی، ہاں ہمارے مخالف ہیں، سعودی عرب کی طرف سے ہوا، تو آج کے دور کے جتنے تحریکی ہیں خارجی، واقعہ کی تصدیق کیے بغیر، تفصیل جانے بغیر، فوراً تبصرہ، تنقید، مخالفت اور لوگوں میں ہنگامہ اور رائے عامہ کو جو ہے اس سے جو ہے مجروح کرنا اور ان کے ہم فکر لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خارجیت کی علامت اس کتاب میں بیان کی گئی ہے کہ سچے لوگوں کے خلاف میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، تقریروں میں، تحریروں میں، کتابوں میں الٹی سیدھی باتوں کو، ان کے عیب کو عام کرنا۔ ایک ہوتا ہے منہج کا معاملہ، ایک ہوتا ہے ذاتی یا شخصی غلطیوں کا معاملہ۔ ہاں، ابھی آپ اس میں پڑھیں گے کہ ایمان مومنانہ طریقہ کیا ہے، غلطیاں ہوں تو اصلاح کی جائے، کیسے کی جائے اس کے آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ میڈیا میں بیان کرنا، میں نے ایک غلطی کی، آپ جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا میں لکھ رہے ہیں، آپ اخبار میں لکھ رہے ہیں، اس سے فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ یہ شریعت کے مطابق ہے کہ شریعت کے خلاف ہے؟ آپ فتویٰ دیجئے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے کہ ایک آدمی کی غلطی ہم کو پتہ چلتی ہے، ہم اس کو جا کر بیان کر کے کہ آپ اس کی اصلاح کر لیں، اس کی بجائے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں، مزے لیتے ہیں، لوگوں کو باخبر کرتے ہیں، ارے سنا فلاں نے ایسا کیا۔ اس سے کیا فائدہ ہے بتا دیجیے، ایک فائدہ بتائیے، اور نقصان کتنے ہیں؟ آپ خود سوچیں گے تو 5-7 نقصان آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ گناہ کی تشہیر کرنا، ایک شخصیت کی عزت کو مجروح کرنا، غیبت، چغلی، بہتان جو بھی ہو وہ گناہ۔ مزید یہ کہ اگر وہ محترم شخصیت ہے، اگر وہ عالم ہے، اگر وہ ایسا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کی اس تشہیری مہم سے اس سے لوگ فائدہ اٹھانا روک دیں تو آپ نے اس کے فائدے کے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ ہمارے یہاں یہ تو کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دین حق کا نام لیتے ہیں لیکن دین کا چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سلسلے میں دین کا نقصان ہو، جماعت کا نقصان ہو، جماعت ٹوٹتی ہے، لوگ جماعت کمزور ہوتی ہے، اس کا خیال نہیں ہے۔ خارجیت نے اس میں انہوں نے آگے بیان کیا ہے ہر واقعے کے بعد کہ اس خروج اور خارجیت کا کتنا نقصان ہے، امت کو صرف نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ خارجی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی ہے کتا پن، یہ جو حدیث میں کہا گیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے بتایا کہ جب وہ بندوں پر کتوں کی طرح پل پڑے، قلبوا علی عباد اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کتوں کی طرح پل پڑے، بھونکنے لگے، وَنَظَرُ لَهُمْ بِعَيْنِ النَّقْصِ وَالْعَدَاوَةِ وَدَخَلُوا النَّارَ صَارُوا فِي حَيَاةِ أَعْمَالِهِمْ كِلَابًا۔ چنانچہ اللہ کے بندوں کو انہوں نے نقص اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا، دشمنی کی نگاہ سے دیکھا، اور جب جہنم میں داخل ہوئے
تو پھر جہنم میں وہ کتوں کے اعمال کی حیت میں بنا دیے جائیں گے، جیسا کہ وہ دنیا میں اہل سنت والجماعت، اہل حق، نیک لوگوں کے خلاف کتے بنے تھے، اللہ نے جہنم میں ان کو کتا بنا دیا۔ ہاں، اسی صفت پر جیسے دنیا میں کتا پنا کیا، جہنم میں ویسا ہی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ حضرت ابو امامہ نے جب بیان کیا تو ان کے شاگرد ابو غالب نے پوچھا کہ وہ جہنم کتے کلاب النار کلاب النار کلاب النار، اور پھر 3 مرتبہ یہ جملہ بھی کہا کہ آسمان کے نیچے سب سے برے مقتول ہیں، آسمان کے نیچے جو ہے شر و قتلہ تحت ظل السماء، اس کے بعد کہا خیر و قتلہ تحت ظل السماء خیر و قتلہ تحت ظل من قتلوہ، اور جن لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا وہ آسمان کے نیچے سب سے بہترین مقتول ہیں۔ یہ 2 مرتبہ جملہ کہا۔ یہ خارجی جن کو جو مارے گئے ہیں یہ روئے زمین کے بدترین مقتول ہیں، اور انہوں نے جن کو مارا مومنین کو وہ روئے زمین کے آسمان کے نیچے سب سے بہترین مقتول ہیں، قتل کیے جانے والے لوگ ہیں۔ فقلت یا ابا امامہ، میں نے کہا اے ابو امامہ، اشیء تقول برأیک، کیا یہ کوئی ایسی بات ہے جو آپ اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں، اپنے دماغ اور اپنی رائے سے؟ ہاں، ام شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ بات جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ خارجیوں کو جو آپ نے کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں اور بدترین مقتول ہیں، انہوں نے جن کو قتل کیا بہترین مقتول ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی رائے سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا قال انی اذا لجریء ثلاثا، 3 مرتبہ کہا کہ اگر میں اپنی طرف سے کہوں تب تو میں بہت زیادہ جری ہو جاؤں گا، میری جرأت اتنی نہیں ہے کہ میں ایسی بات اپنی جانب سے کہوں۔ قال بل سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مرۃ ولا مرتین ولا ثلاثا حتی عد 10، کہ میں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، یہاں تک کہ 10 تک گنایا کہ 10 مرتبہ سے زیادہ سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، سیاتی قوم یقرؤون القرآن، ایک گروہ عنقریب آئے گا جو قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، جو ان کی حلق اور گردن سے آگے نہیں بڑھے گا، او لا یعدو تراقیہم، دونوں الفاظ کا مفہوم ایک ہی ہوگا، یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، اسلام سے یہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر باہر نکل جاتا ہے، لا یعودون فی الاسلام حتی یعود السهم علی فوقہ، اسلام میں یہ واپس نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ تیر جو ہے خود اپنے کمان کے نچلے حصے کی طرف، اپنے تیر کے نچلے حصے کی طرف نہ پلٹ آئے۔ طوبی لمن قتلہم او قتلوہ، ان لوگوں کے لیے مبارکبادی ہے جنہوں نے ان کو قتل کیا یا انہوں نے جن کو قتل کیا، یا تو خارجیوں کو جس نے مارا یا خارجیوں نے جس کو مارا، وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ روایت جو ہے امام ترمذی، ابن ماجہ، امام احمد، حاکم نے مستدرک نے، امام آجری نے بھی نقل کیا، اور انہی کے الفاظ ہیں۔ امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترمذی میں اس کو صحیح کہا ہے۔ ہاں، یہ آخری ایک روایت انہوں نے پیش کی ہے حدیثوں کے تناظر میں، کہا کہ اتیتو عن سعید ابن جمحان تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، میں ان کے پاس آیا، وہ ہوا محجوب البصر، اس حالت میں کہ وہ محجوب البصر ہو گئے تھے، یعنی جن کی نگاہ پر پردہ پڑ گیا، مطلب آخر وقت میں نگاہ نہیں رہی، بینائی چلی گئی۔ ہاں، فسلمت علیہ، میں نے آپ پر سلام کیا۔ قال علی من انت، پوچھا آپ کون ہیں؟ فقلت انا سعید ابن جمحان، میں سعید ابن جمحان ہوں، میں نے جواب دیا۔ قال فما فعل والدک، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے والد صاحب نے کیا کیا؟ قال قلت قتلته الازارقہ، میں نے کہا کہ انہیں ازارقہ نے قتل کر دیا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ نافع بن ازرق نام تھا شخصیت کا، جو سن 65 میں عراق میں ظاہر ہوا، فتنوں کی سرزمین مشرق کی طرف جو بیان کیا گیا۔ ہاں، اور بصرہ پر اس نے جو ہے تسلط حاصل کیا، پھر جو ہے اہواز کی طرف منتقل ہو گیا، اور اس سے بہت ہی
شدید قسم کے شنی اور قبیح اعمال سرزد ہوئے، جیسے عورتوں کا قتل کرنا، بوڑھوں اور بچوں کا قتل کرنا، یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہانڈیاں کھولاتے تھے اور اس میں بچوں کو ڈال دیتے تھے۔ پھر ان سے محلب ابن ابی صفرہ نے ان سے قتال کیا اور اس کا خاتمہ کیا۔ یہ ازارقہ اور خوارج یہ مسلمانوں کے سلسلے میں بہت بے رحم اور قتل کو جائز سمجھنے والے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، جانیں گے کہ یہ ان کی پہچان یہی ہے کہ مسلمانوں کو کافر گناہ کی وجہ سے کافر کہنا۔ حضرت علی اور عظیم اپنے زمانے کے سب سے بہترین مسلمان حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کو انہوں نے کافر قرار دیا، ان کے خون کو جائز مانا کہ ان کو مارا جا سکتا ہے، اور اس قتل و غارت گری میں یہ عورتوں بچوں میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ ابھی پیچھے جو داعش والے گروہ کا ہم نے دیکھا اور اس کا الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ سلفی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ محمد بن عبد الوہاب ابن تیمیہ کی فکر سے متاثر ہیں، انتہائی جھوٹ بات۔ بعض میں تفاصیل خود بخود آئی اور اب وہ معاملہ اتنی شدت میں نہیں رہ گیا، دنیا کو پتہ چل گیا کہ اس میں دروز ہیں، اس میں خارجی ہیں، اس میں شیعہ ہیں، ایران کا کہ شیعوں کا بھرپور سپورٹ ہے، اور اس میں اخوانی ہیں۔ یہ بات امریکہ کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں نے جو ہے قبول کی، ان کے بیانات جو ہیں یوٹیوب چینلز اور ان کے جو مواقع ہیں، کیا بولیں گے اس کو، ویب سائٹس ہیں، اس پر موجود تھے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، بعض تو میں نے خود دیکھے، عربی میں انگریزی میں ایسے بھرمار تھی۔ اور یہ بات اب پایۂ ثبوت کو پہنچ چکی کہ یہ جو تحریکی اوصاف ہیں، یہاں تک کہ اخوان المسلمین، ان کا تعلق اندر سے گہرے طور پر امریکہ سے اور عالمی طاقتوں سے ہے، مغربی دنیا کے لوگوں سے ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کتنا بھی انکار کرے، ناراض ہو، یہ ریکارڈ پہ آ چکی ہے باتیں، بہت سارے لوگوں نے اس کو بے نقاب کیا ہے۔ خیر، تو کہا جب انہوں نے پوچھا کہ تمہارے والد نے کیا کیا، ان کا کیا ہوا، تو کہا ازارقہ نے، یہ خارجیوں کا ایک گروہ، انہوں نے قتل کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ کہہ رہے ہیں لعن اللہ الازارقہ، لعن اللہ الازارقہ، اللہ ازارقہ پر لعنت فرمائے، اللہ ازارقہ پر لعنت کرے، وہ ملعون ہو۔ قد حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کلاب النار، ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث بیان کی کہ یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن جمحان نے سوال کیا، قلت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، الازارقۃ وحدہم ام الخوارج کلھا، کہ صرف ازارقہ جہنم کے کتے ہیں یا سارے خوارج؟ اس جملے سے بھی ظاہر ہے کہ ازارقہ خوارج کا ایک گروہ ہے، تو سارے خوارج جو ہیں خارجی وہ جہنم کے کتے ہیں یا صرف ازارقہ؟ تو قالا، انہوں نے جواب دیا، بل الخوارج کلھا، نہیں بلکہ سارے خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ قال قلت، تب میں نے کہا، فإن السلطان، دیکھیے یہ سیکھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں صحابی رسول سے، فإن السلطان یظلم الناس ویفعل بہم، تو آپ نے یہ کہا، اب ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ سلطان یعنی بادشاہ، حاکم، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور ان کے ساتھ عمل کرتا ہے، مطلب ان پر زیادتی کرتا ہے، یعنی بادشاہ کی طرف سے، حاکم کی طرف سے کبھی کبھی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ گویا یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں، اب ایک آدمی خروج کر رہا ہے، خارجی کا نام خروج اسی اعتبار سے کہ جو امام وقت سے بغاوت کرے، اس سے خروج اور اس کی مخالفت کرے، تو انہوں نے کہا کہ جب سارے خارجیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے انجام سے دوچار ہوں گے، تو اب امام اور حاکم بھی تو کبھی کبھی ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو قالا فتناول یدی فغمزها بیدہ غمزۃ شدیدہ، تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی تیز سے دبایا اور کہا، ویحک یا ابن جمحان، اے ابن جمحان تیرا برا ہو، ویحک یہ جسے بولتے نا ستیہ ناس ہو، یہ تکیہ کلام کے طور پہ، یہ عربوں کا ایک طریقہ، ویحک یا ابن جمحان، علیک بالسواد العظم، علیک بالسواد العظم، تمہارے اوپر سواد اعظم لازم ہے، سواد اعظم لازم ہے۔ جب ایک حاکم مقرر ہو گیا، مسلمانوں نے حاکم مان لیا، تو اب جماعت کو جو اکثریت ہے اس کو پکڑو۔ یہ اکثریت وہ ووٹ دینے والے معاملے میں نہیں، ایک چیز پر سارے لوگ متفق ہو گئے ہیں اس معاملے میں، ان کان السلطان یسمع منک کا، اگر اب آگے حضرت
عبداللہ بن ابی اوفا بیان کر رہے ہیں کہ اگر حاکم وقت تمہاری بات سنتا ہو فأتہ فی بیتہ فأخبرہ بما تعلم. بہت یہ دیکھیے اسلامی طریقہ، یہ آج ہمارے یہاں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر کسی بادشاہ میں حاکم میں آپ غلطی دیکھ رہے ہو اور وہ سلطان تمہاری بات سنتا ہے تو تم اس کے گھر میں پہنچو، اس کے پاس آؤ، فأخبرہ بما تعلم، اور جو تم اس کی برائی خرابی غلطی جان رہے ہو اس سے مطلع کرو کہ دیکھیے فلاں فلاں فیصلہ آپ نے کیا، فلاں کام جو آپ نے کیا وہ درست نہیں ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اچھے انداز میں آپ اس کو سمجھائیں، بتائیں، اس کو خبر دیں. فَإِن قَبِلَ مِنْكَ، اگر وہ آپ سے قبول کرتا ہے بات کو تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَدَعْهُ، اور اگر نہیں قبول کرتا تو اسے چھوڑ دو. فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ. یہ دیکھیں صحابی کے کلام میں چھوٹے جملے میں بڑی کتاب ہے کہ اس لیے کہ تم اس سے زیادہ علم نہیں رکھتے. آپ نے حاکم وقت سے، اپنی جماعت کے بڑے سے ایک بات بیان کی، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ نے مطلع کیا، اپنا خیال بتایا کہ ایسا ایسا ہے، اس نے مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو چھوڑ دو. اس میں ایک پہلو یہ بھی بیان کیا کہ وہ تم سے زیادہ علم والا ہے. کیا مطلب؟ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ فیصلے خاص حالات، خاص تقاضوں کی روشنی میں کرنے پڑتے ہیں. ایک حاکم وقت، ایک بادشاہ، ایک سیاستداں، کسی ادارے کا ذمہ دار کسی خاص پس منظر اور حالات و تقاضے کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرتا ہے. اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس فیصلہ کرنے کی وجہ ایک ایک آدمی کو بتاتا پھرے. ہمارے یہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں تو ایسی بات بتانے کی کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں جو سبھی کو معلوم ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میں جانتا ہوں، حاکم کہتا ہے، لیکن اب یہ اپنی حق گوئی اور جو ہے اصلاح کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں لیکن کچھ وجہ سے میں نے کیا، تو اب وہ کہتا ہے نہیں کیا وجہ ہے، کیوں کیا ہے؟ جمہوریت نے یہ مزاج بگاڑ دیا. کیا وقت کا بادشاہ حاکم اپنی ساری حکمتیں، چھپی ہوئی باتیں، راز اور ضرورتیں سارے لوگوں کو بیان کرے گا؟ آج جو لوگ جمہوریت کے قائل ہیں نا، بولتے ہیں ہر چیز جو ہے عوامی طور پر، جمہور کے طور پر بیان کرنا چاہیے، ان کے یہاں بھی رازداری. کچھ لوگ کہہ دیتے کہ یہ نیشنل ایشوز ہیں، یہ ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا کا معاملہ ہے، اس بارے میں جو ہے ہم جو ہے انفارمیشن کی جو حق دیا گیا ہے اس کے بارے میں دے نہیں سکتے. تو اس میں بھی کانفیڈینشیل ہوتا ہے. ہاں، پارلیمنٹ اور حکومت کے معاملات میں جو ہے رازداری کا حلف اٹھایا جاتا ہے کہ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگوں میں عام نہیں کیا جا سکتا، تو ماننا ہی پڑتا ہے. خیر، تو یہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا. اب یہاں حاشیے میں ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ اس توجیہ سے جو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے وضاحت کی، اس سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ حاکم کا ظلم اس پر خروج کو جائز نہیں بناتا. کیا جملہ کہا ہے کہ ایک حاکم اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو عذر اور بہانہ بنا کر کوئی یہ کہے کہ ہم اس کے باغی بن جائیں، اس کی مخالفت کریں، یہ جائز نہیں. ہاں، ولا يكون نصح الحاکم وتوجیہہ عن اعلان. دوسری بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ عن طریق اعلان ذلک، کہ اگر کوئی شخص کسی حاکم کے اندر برائی دیکھ رہا ہے تو اس برائی کے ازالے اور اصلاح کے لیے اعلان اور لوگوں میں بیان کرنے والا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہوگا کہ اس کو مجلسوں میں اس کو پھیلایا جائے، صفحات اور صحیفوں، اخبارات کے صفحات پر لکھا جائے، وفی وسائل الاعلام، اور میڈیا کے مختلف وسائل میں جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے اندر اس کو پھیلایا جائے. ولیکن فیما بین الناصح والحاکم، بلکہ یہ جو اصلاح کا کام ہوگا نصیحت کرنے والا شخص اور حاکم، ان دونوں کے درمیان بات ہوگی. وبہذا یؤدی ما یجب علیہ، جب وہ یہ کام کرے گا تو اپنے اوپر عائد حق کو اس نے ادا کر دیا، جو اس پر واجب ہے اس نے پورا کر دیا. وَأَمَّا مَا شَاءَ مِن مُنْكَرَاتٍ، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے اگر کوئی برائی ہے اصلاح کے لیے آپ جا رہے ہیں تو وہاں جائیں. دیکھیے یہ جو بات لکھی ہے انہوں نے آخر میں تفصیل پر سے گفتگو کی ہے کہ اخبارات میں، سوشل میڈیا پر لوگوں میں بیان نہیں کیا جائے گا، یہ خارجیت ہے. آپ خاموشی سے بیان کریں جو صاحب معاملہ ہے اس سے. اب کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو عام ہیں، سر عام ہیں، تو وَأَمَّا مَا شَاءَ مِن مُنْكَرَاتٍ، جو منکرات پھیلے ہوئے ہیں تو اس سے آدمی ڈرے گا، بچے گا، ہاں، اور اس سے ڈرائے گا، لوگوں کو بتائے گا دیکھیے ایسا ایسا ہو رہا ہے. من دون تسمیۃ لفاعلھا، اس کو کرنے والے کا نام لیے بغیر اور نہ ہی اس کے ذمہ دار کا نام لیے بغیر.
کرنے والے اور ذمہ دار کا نام لیے بغیر اصلاح کرے گا۔ یہ ایک بات۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی گمراہ فرقے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کا نام نہ لیں، جیسا کہ آج ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں۔ ہاں ابھی موقع نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، تو ورنہ میں بتاتا کہ ہمارے علماء سلف و خلف میں بعض مقامات پر عوام کو جو عوامی فتنے ہوتے ہیں، عوامی سطح پر جو فتنے ہو گئے، جیسے فرض کر لیجئے کہ انکار حدیث والا، اب کوئی شخص ہے جو منکر حدیث ہے اور اس کے فتنے سے، اس کی تقریروں سے، خطابات سے لوگ جو ہے متاثر ہو کر حدیث کے انکار کے کفر میں چلے جاتے ہیں، تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں وضاحت سے عوام کو بتانا چاہیے کہ اس کے یہاں یہ گمراہی ہے۔ جو اپنے فکر کو، گمراہی کو عام کر رہا ہے اور اس کا فتنہ عام ہے، تو یہ الگ الگ مواقع ہیں، الگ الگ حیثیتیں ہیں، کہاں کس کا کیا فائدہ ہے، کس کا کیا نقصان ہے، یہ ملحوظ رکھا جائے۔ ہر جگہ شرعی تعلیم اور آداب کا لحاظ کیا جائے گا۔ یہاں انہوں نے جو حدیثیں پیش کی وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری فصل میں عنوان قائم کیا کہ ان احادیث کے باب میں جو سمعت ولاۃ امور، جو مختلف ذمہ داروں اور حکام اور مسلمانوں کے جو کسی بھی جگہ کے ذمہ دار ہوں، ان کی سمع و طاعت سے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں، اس سلسلے کی کئی حدیثیں ہیں۔ اس میں بعض حدیثیں اہمیت کی حامل ہے، میں اگلے درس میں اس میں سے انتخاب کر کے 2-3 حدیثوں کو صرف پیش کروں گا۔ آج کا ہمارا وقت تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ یہ جو روایتیں ہیں اور ان میں خوارج کی جو صفات اور اوصاف بیان کی گئی ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں اور غور کریں کہ ہمارے گرد و پیش میں کچھ لوگ عملی طور سے خطا کرتے ہیں، عملی طور سے یہ ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ کچھ لوگوں کا منہج ہی یہی ہے، تحریکیت نے آج کے زمانے میں اپنا منہج ہی یہ بنا لیا، لہذا ان کے یہاں خارجیت ہے۔ ہم آگے اسے تفصیل سے جانیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔